کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے اختیارات دے کر بھیجا، تو آپ کا مختار ہونا، صاحب اختیار ہونا، اس میں دو حصے ہیں۔ ایک ہے شریعت میں مختار ہونا، ایک ہے کائنات کے تصرف میں مختار ہونا۔ میں اس وقت کائنات کے تصرف میں مختار ہونے کے کچھ دلائل پیش کرتا ہوں، اگرچہ بہت زیادہ ہیں، لیکن ایک تعارف کی حد تک چند باتیں جس سے اس کا خلاصہ اور خاکہ سمجھ آ جائے وہ پیش کرتا ہوں۔ جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، میں اپنے اونٹ پر چل رہا تھا، اونٹ عاجز ہو گیا، چلنا مشکل ہو گیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو وہ دبکا لگایا، اس کو تیز کرنے کے انداز سے کچھ اشارہ دیا، نتیجہ یہ ہوا کہ بہت عمدہ چلنے لگا۔ پھر نبی پاک نے فرمایا مجھے بیچ دو، اور وہ ساری حدیث، یہ حدیث بخاری شریف میں ہے، مسلم شریف میں، سنن ابو داود میں، سنن نسائی میں، امام نسائی کی سنن کبریٰ میں ہے، امام بہقی کی سنن کبریٰ میں ہے، شرح السنہ میں، مشکات المصابیح میں، مصابیح السنہ میں، مسند احمد بن حنبل میں یہ حدیث موجود ہے۔ دوسری حدیث اس موضوع پر پیش کرتا ہوں۔ جابر جب نبی پاک کے پاس اونٹ لے کر آئے، مدینہ شریف میں پہنچنے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جابر کو اونٹ کی قیمت دینے کا حکم کیا، حضرت بلال کو، کہ اسے تول کر ایک اوقیہ 40 درہم چاندی دے دو، ساتھ فرمایا کچھ اوپر دے دو۔ وہ جو اوپر دیا نا، وہ جابر نے سنبھال کر رکھ لیا، اپنے پاس ہمیشہ رکھتے اور کہتے زندگی بھر میرے ساتھ رہے گا۔ پھر جب اہل شام حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد جب مدینہ شریف پر واقع حرہ میں حملہ آور ہوئے، واقع حرہ میں مدینہ شریف پر جب شامی فوج نے حملہ کیا، لوٹ مار مچائی، تو اس میں وہ حضرت جابر کے پاس جو یہ تبرک تھا نبی پاک کا، وہ بھی چھینا جھپٹی میں ضائع ہو گیا۔ تو یہ حدیث، یہ حاضہ کی رات زیادہ نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کہا کرتا یہ کی رات نبی پاک نے مجھے دیا ہے، لا یفارقنی ابدا حتی اموت، مجھ سے یہ جدا نہیں ہوگا ساری زندگی۔ میں نے اسے تھیلے میں ڈالا، فلم یزال عندی، وہ ہمیشہ رہتا۔ اور امام نبہانی نے لکھا کہ اس میں بڑی برکت ہوتی، اس کی وجہ سے بڑی برکت ہوتی اور کہیں خسارہ نہ ہوتا اور نفع کے اسباب پیدا ہوتے رہتے۔ فلم یزال عندی حتی جاء اہل الشام یوم الحرہ، اہل شام کی فوجیں واقع حرہ میں آئیں، فاخذوہ فیما اخذوہ، وہ لوٹ کر لے گئے۔ یہ حدیث مسلم شریف میں، مسند احمد بن حنبل میں، امام جساس کی کتاب اختصار، یہ امام طحاوی کی کتاب کا اس میں ہے، سنن نسائی میں ہے، جامع المسانید ابن الجوزی میں یہ حدیث موجود ہے۔ ایک اور حدیث، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نبی پاک کے پاس کچھ کھجوریں لے کر آیا، میں نے عرض کی یا رسول اللہ ان میں دعا کر دے میرے لیے برکت کی۔ دوسری حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ ستارہ کھجوریں تھیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ میں لیا، دونوں ہاتھوں کے درمیان لے کر اس کے بعد واپس کر دی، فرمایا ان کو اپنے تھیلے میں ڈال لے، اجعلہن فی مزودک، اپنے تھیلے میں ڈال لے، فادخل یدک ولا تنصرہ، ہاتھ ڈال کر نکال لیتے رہنا، جھاڑنا نہیں۔ حملت منہ کذا و کذا وسکن، میں نے اس سے اتنے اتنے وسق اٹھائے، کھاتا بھی، مہمانوں کو کھلاتا بھی، صدقہ خیرات بھی کرتا، اور سینکڑوں من کا حساب بنتا ہے، وہ جو پوری تفصیل آتی ہے۔ وَكَانَ لَا يُفَارِقُ حَقْوِي، وہ کھجوریں میرے وہ جسم سے جدا نہیں ہوتی، میں اپنے لک سے باندھے رکھتا، جہاں کمر بند ہوتا ہے اس کے ساتھ۔ یہ حدیث مصابیح السنت میں موجود ہے، مشکات المصابیح میں، ترمذی میں، ابن حبان میں، احمد بن حنبل اور دلائل النبوت ابو نعیم میں موجود ہے، اور سند بھی اس کی مضبوط ہے۔ تو حضرت عثمان غنی کی شہادت کے دن ان کا یہ تھیلا گم ہوا، حضرت ابو ہریرہ کا تھیلا عثمان غنی کی شہادت کے دن جب لوٹ مار مچی تو اس میں وہ گم ہوا۔ تو ابو ہریرہ کہا کرتے کہ لوگوں کو ایک غم ہے حضرت عثمان کی شہادت کا، اور مجھے دو غم ہیں، ایک عثمان کی شہادت کا
اور دوسرا میرے اس تھیلے کا جس میں نبی پاک کی برکت والی کھجوریں تھیں، وہ اس سے میرا روزگار چلتا تھا۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں باپ فوت ہوئے، 30 وسق کھجوریں قرض ان کا ذمہ تھا کسی یہودی کے لیے۔ جب فصل کی کٹائی کا موسم آیا، جابر نے ان کو پیشکش کی کہ جتنا پھل ہے لے لو اور مجھے قرض سے بری کر دو میرے باپ کو۔ انہوں نے کہا نہ، ایسا پورا لینا ہے، پھل تھوڑا ہے۔ نبی پاک کے پاس آئے جابر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر کو فرمایا کہ جاؤ ہر قسم کی کھجوریں الگ الگ ڈھیر لگا دو، پھر مجھے بتاؤ۔ ڈھیر لگا دیا، حضور علیہ السلام کو بتایا، آپ ان میں سے بڑے ڈھیر کے پاس تشریف لائے، چکر لگایا، اور جو اللہ تعالیٰ نے چاہا آپ نے پڑھا، پھر کرسی منگوائی، اس پر بیٹھ گئے۔ جابر کو فرمایا کنڈا لگا دو اور سب کو ادا کرو۔ ایک ایک قرض خواہ عطا کیا اور سب کو دیتے گئے۔ جابر کہتے میں اس بات پر راضی تھا کہ ایک کھجور بھی لے کر نہ جاؤں گھر اور میرے باپ کا قرضہ ادا ہو جائے، لیکن ہوا یہ کہ وہ 30 وسق کھجوریں، قرضہ جو باپ کے ذمہ تھا یہ 180 من تقریباً بنتا ہے، اس سے کچھ اوپر، وہ کھجوریں ادا ہو گئیں، 17 وسق کھجوریں بچ گئیں اور وہ اپنے گھر لے آئے۔ یہ 102 من تقریباً یہ بنتا ہے 17 وسق۔ اتنی کھجوریں بچ بھی گئیں۔ جنہوں نے 180 من لینی تھی وہ دیکھ کر انہوں نے انداز کہ تھوڑی ہیں، ساڈا قرضہ نہیں لینا، لیکن نبی پاک کی برکت سے وہ سارا قرضہ بھی گیا اور مزید برکت بھی ہوئی۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی کی کھجوروں کی پنیری، اس نے کہا کہ جی نبی پاک نے فرمایا مکاتبت کر لو، معاہدہ کر لو، بدل دے کر آزاد ہو جاؤ۔ حضرت سلمان نے بات کی، انہوں نے کہا جی اتنا سونا، نبی پاک کے پاس سونا کہیں سے آیا، آپ نے وہ سونا برکت دے کر اس کو دے دیا کہ جا اس سے ان کو، وہ کہنے لگے اتنا سے پورا ہو گیا؟ فرمایا تولو، جب تولا تو پورا ہو گیا جتنا انہوں نے کہا تھا سونا۔ دوسری شرط ان کی تھی کہ 100 کھجوریں لگاؤ پودے، جب وہ پودے درخت بن گئے، پھل اٹھائے، تو پھر تم آزاد ہو۔ انہوں نے کہا اس میں مدت لگے گی، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ زمین تیار کرو میں آؤں گا۔ زمین تیار ہوئی، وہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پنیری لگائی، تو وہ اسی سال اس نے پھل اٹھا لیا، اسی سال پھل اٹھایا سارے درختوں نے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبہانی نے لکھا کہ ایک پودا وہ اسی طرح چھوٹا سا رہ گیا۔ نبی پاک نے فرمایا اسے کیا ہوا ہے؟ پھر کہا کہ شاید یہ کسی اور نے لگایا۔ عمر کہنے لگے یا رسول اللہ مجھ سے غلطی، میں نے کہا پودے ہی لگانے میں لگا دوں۔ نبی پاک نے اس کو اکھاڑا، دوبارہ لگا دیا، اور اگلے دن وہ بھی پھلدار درخت تھا۔ تو یہ حضور علیہ السلام کا تصرف ہے نا بھئی، اونٹ کو تھپکے دیتے ہیں، اونٹ تیز ہو جاتا ہے، پاگل اونٹ سامنے آتا ہے وہ صحت مند ہو جاتا ہے، تصرف ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ تھوڑا مال دیتے ہیں اس میں برکت ہو جاتی ہے، کھجوریں تھی اس میں بڑی برکت ہو گئی۔ ابو ہریرہ کو جابر کی کھجوروں میں برکت ہو گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام قوت حافظہ بھی دیتے ہیں، یادداشت کی قوت۔ یہ حضرت ابو ہریرہ والی حدیث، لوگ کہتے ہیں جب ابو ہریرہ حدیثیں بڑی بیان کرتے ہیں، اللہ پاک کے پاس ملنا ہے، میں غلط نہیں بیان کرتا، مجھے یاد ہیں حدیثیں۔ پھر کہا کہ حضور علیہ السلام نے ایک دن فرمایا کہ میری آج کی گفتگو ختم ہونے تک کوئی تم میں سے اپنا چادر بچھا دے، گفتگو ختم ہونے کے بعد اس کو سمیٹ کر سینے سے لگا لے، پھر بھولے گا اسے کچھ نہیں۔ ابو ہریرہ کہتے میں نے اپنی چادر اتاری، 2 ہی کپڑے تھے، ایک ازار اور ایک ردا۔ ازار مجری، وہ تو انسان کی مجبوری ہے، دوسرا چادر ردا جو قمیص کی جگہ اوپر لپیٹی ہوئی تھی، وہ اتار کر پھر رکھ دی، گلو ننگے بیٹھ گئے قمیص کے بغیر۔ حضور علیہ السلام نے گفتگو ختم کی تو اس کے کونوں سے اکٹھا کر کے ابو ہریرہ کے سینے سے لگا دیا۔ بعض روایت میں نبی پاک نے اشارہ دیا، بعد میں ہے کہ نبی پاک نے خود اٹھا کر ابو ہریرہ کے سینے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں بولا ہی کبھی نہیں، قوت حافظہ عطا ہو گئی۔
ایک صحابی عمر بن عاص کو نبی پاک نے فرمایا کہ یہودیوں کے خطوط آتے ہیں اور مجھے ان پر اعتبار نہیں، کبھی کسی کا خط آتا ہے اور اس عبرانی زبان میں اور ان کو بلا کر ترجمہ کروانا پڑتا ہے، اور کبھی ہم نے خط بھیجنا ہوتا ہے، تو تم یہودیوں کی عبرانی زبان سیکھو، وہ زبان جس پر ان کی مذہبی اجارہ داری تھی، اور سالوں میں نہیں سکھاتے تھے، بڑی مشکل سے مہارت پیدا ہوتی کئی سالوں میں. تو حضرت عمر بن عاص 15 دن میں اس کے ماہر کامل بن گئے. یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے. یہ زبان دانی نبی پاک کی توجہ سے عطا ہو گئی، زبان کی مہارت. اس طرح جو ابو ہریرہ والی پہلی بات کر رہا تھا، لا یبسط احد منکم ثوبہ حتی اقضی مقالتی ھذہ، نبی پاک نے فرمایا جو کوئی کپڑا پھیلائے گا میری گفتگو ختم ہونے تک، ثم یجمع ثوبہ الی صدرہ، کپڑا سینے سے لگا لے بعد میں، فلا ینسیٰ من مقالتی شیئا ابدا، میری بات اسے بھولے گی نہیں. ابو ہریرہ کہتے بسطت نمرۃ علی لیس علی ثوب غیرھا، ایک ہی چادر میرے اوپر تھی وہ میں نے پھیلا دی. یہ حدیث ابو بخاری شریف میں کم از کم 3 یا اس سے زیادہ جگہ پر موجود ہے، 5 جگہ مجھے یاد آتا ہے. مسلم شریف میں موجود ہے، سنن نسائی کبریٰ میں موجود ہے، ابن ماجہ میں، مشکات المصابیح میں، ترمذی شریف میں، مسند احمد بن حنبل میں، ابو یعلا میں اور مصابیح السنت میں یہ حدیث موجود ہے. ایک اور جریر بن عبداللہ صحابی، یہ بڑے خوبصورت تھے. حضرت عمر فاروق کہا کرتے تھے کہ میں جب بھی جریر کو دیکھتا ہوں تو مجھے خیال آتا ہے یوسف علیہ السلام کے حسن کا. اتنا بھی سونا کوئی انسان ہوتا ہے. جریر کہتے ہیں مجھے نبی پاک نے فرمایا الا تریحنی من ذی الخلصہ، ذو الخلصہ سے مجھے چھٹکارا نہیں دیتا، مجھے اس کی تکلیف ہے. ذو الخلصہ ایک بت کدا تھا جہاں لوگ بتوں کی عبادت کرتے، اور وہاں کے لوگوں کا یہ تصور تھا کہ یہ بڑا طاقتور بت ہے، جب مسلمان اس کو ہاتھ لگائیں گے تو پتہ چلے گا یہ تو بڑا طاقتور بت ہے اور بڑا اختیار والا معبود ہے. نبی پاک نے جریر کو فرمایا کہ اس سے چھٹکارا نہیں دیتا. عرض کیا جی کیوں نہیں، حاضر ہوں. اور مجھے ایک بیماری تھی کمر میں جس کی وجہ سے گھوڑے پر بیٹھ نہیں سکتا تھا، گھوڑے پر بیٹھتا گر جاتا، سیدھا بیٹھنا میرے لیے مشکل تھا. نبی پاک کو جواب میں نہیں نہ کی، جواب دے دی ہاں میں جاتا ہوں تیار. پھر عرض کی یا رسول اللہ مجھے یہ ایک بیماری ہے، اس کا حل فرما دے. بھی انکار کرنے کی ضرورت تو تب تھی نا کہ اگر مجبور محض جانتے اور اگر اختیار والا سمجھتے ہیں تو شکایت کر دی یا رسول اللہ یہ میرا معاملہ ہے، اس کی ازالہ کر دے، میں جانے کو تیار ہوں. پھر کیا ہوا؟ سبحان اللہ. فضرب یدہ علی صدر، نبی پاک نے اپنا ہاتھ سینے پر مارا، حتیٰ کہ ہاتھ پر سینے میں ہاتھ کا اثر ظاہر ہو گیا، وہ نقش دل میں جم گیا. اس کا معنی یہ بھی کر سکتے ہیں نا، سینے میں ہاتھ کا اثر ظاہر ہو گیا. وہ کہتے ہیں اس کی تاثیر یہ ہوئی وہ بیماری ختم ہو گئی. فما وقعتو ان فرسی بعدو، اس کے بعد میں گھوڑے سے گرا کبھی نہیں، اور پہلے بیٹھ نہیں سکتا تھا. نبی پاک کے حکم سے یہ 150 لوگوں کو لے کر وہاں گئے، اور جب ان کے بت قدے پر حملہ کیا نا تو لوگ تماشا دیکھنے کے لیے تیار، بس اب ہمارا خدا ناراض ہو کر ان کا بیڑا غرق کر دے گا، یہ کر دے گا، وہ کر دے گا. ہونا کیا تھا، صحابہ رسول اللہ کے تھے، شیطانی قوتیں تو وہاں پہ مال اور ختم تھی نا. نتیجہ یہ ہوا کہ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ بت تو کچھ بھی نہیں کر سکا، ٹوٹ پھوٹ گیا اور اس کا ریزہ ریزہ ہو گیا، اب وہ خود بھی اس کے ٹکڑے اٹھانے لگے اور اس کو مارنے لگے کہ ہمیں سانو پاگل بنایا بھی آئے نہیں. یعنی اسلام کی حقانیت لوگوں پر اشکار ہو گئی، واضح ہو گئی. یہ حدیث بخاری شریف میں ہے، 4 حوالے اس جگہ میرے پاس لکھے ہیں. مسند احمد بن حنبل میں ہے، مسلم شریف میں ہے، مصابیح السنت میں یہ حدیث موجود ہے، امام نسائی کی سنن کبریٰ میں ہے، مشکات المصابیح میں، سنن ابن ماجہ میں اور طبرانی کبیر میں موجود ہے. ایک اور حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں مجھے بڑی شدید بھوک لگی اور میں مسجد کے باہر راستے میں بیٹھ گیا. ابو بکر صدیق گزرے، ان سے ایک آیت کا مفہوم پوچھا، انہوں نے آیت کا مفہوم بتایا، حالانکہ مجھے آتا تھا. پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ مجھے کہنا نہ پڑے اور خود توجہ فرما لیں. ان کی توجہ نہ ہوئی. عمر فاروق سے پوچھا، ان کی بھی توجہ نہ ہوئی، انہوں نے بھی آیت کا مفہوم بتایا اور گزر گئے. نبی پاک علیہ السلام تشریف لائے، فرمایا ابو ہریرہ ہے؟ عرض کیا جی. اچھا، نبی پاک پہچانتے ہیں اور جانتے ہیں. فرمایا بھوک لگی، آجا، یہ کہا اور چلے. ابو ہریرہ پیچھے پیچھے بڑے خوش، کوئی چیز کھانے پینے کو ملے گی. کچھ ہی فاصلہ چلے،
نبی پاک نے فرمایا جا، دروازے پر پہنچے، نبی پاک کے گھر کے دروازے پر پہنچے، نبی پاک گھر تشریف لے گئے، فرمایا کھانے کو کچھ چیز ہے؟ انہوں نے کہا جی فلاں صحابی نے آپ کے لیے دودھ کا پیالہ بھیجا ہے۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ ابو ہریرہ کو فرمایا کہ جاؤ اصحاب صفہ کو بلا لاؤ۔ حدیث میں ہے ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے کہا کہ بھوک تو مجھے سب سے زیادہ لگی ہے، اب نبی پاک کہتے بلانا تو پڑے گا، جب وہ آئیں گے تو پھر نبی پاک کہیں گے ان کو پلا، میرے لیے کیا بچے گا؟ 70 لوگ ہیں اور ایک پیالہ کیا کفایت کرے گا؟ ابھی تک ابو ہریرہ کو تجربہ نہیں ہوا تھا نبی پاک کی برکتوں کا۔ چنانچہ گئے ابو ہریرہ، بلا لے آئے، امتحان بھی تو تھا نا، بلا لائے، فرمایا دہرہ بنا لو، دہرہ بن گیا۔ ابو ہریرہ کو پیالہ دیا، فرمایا کہ یہ لو پلاؤ، ایک کو دوسرے، جب 2-3 پیر کا سیر ہو گئے، اب ابو ہریرہ کو حوصلہ ہو گیا مکے گا نہیں، چنانچہ سب نے پیا، 70 لوگوں نے۔ اس کے بعد ابو ہریرہ نبی پاک کے پاس ہے، جی یا رسول اللہ، فرمایا کہ نبی پاک نے فرمایا کون باقی رہ گیا ہے؟ عرض کیا کہ میں اور آپ یا رسول اللہ۔ فرمایا اب تم پیو۔ عرض کیا آپ پیو؟ فرمایا نہیں، پلانے والا آخر میں پیتا ہے، ساقل قوم آخرہم، پلانے والا آخر میں پیو۔ ابو ہریرہ نے پیا، بس کی، فرمایا اور پی، اور پیا، تیسری بار فرمایا اور پی، حتیٰ کہ ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی پاک نے کہا اور پی، اور میں نے عرض کی یا رسول اللہ اب دودھ کو اندر ڈالنے کی جگہ نہیں ہے، لا اجد لہ مسلکن، اب گزرنے کی جگہ نہیں، گلے تک آ گیا ہے۔ نبی پاک مسکرا دیا اور پیا، پکڑا اور پی لیا۔ اسی کے پر ہے نا حضرت سیدنا مولانا شاہ احمد رضا خان کا شعر، کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جامع شیر، جس سے 70 صاحبوں کا دفع تن منہ بھر گیا۔ 70 صحابہ اصحاب صفہ جو فاقے میں اور بھوک میں تھے وہ سیر ہو گئے۔ تو یہ حضرت ابو ہریرہ والی حدیث، دودھ والی، یہ حدیث بخاری شریف میں 2 جگہ موجود ہے، مسند احمد بن حنبل میں، مستدرک امام حاکم میں، جامع ترمذی میں، امام نسائی کی سنن کبریٰ میں، ابن حبان میں اور دیگر کتابوں میں موجود ہے۔ ان باتوں حوالہ جات کا مقصد یہ ہے کہ نبی پاک کا تصرف وہ اس طرح تھا جس طرف آپ توجہ کرتے اللہ پاک کی مدد اور توفیق سے آپ وہ کام کرتے چلے جاتے۔ مواہب اللدنیہ میں لکھا ہے اذا رام امر لا یکون خلافھا، نبی پاک کی شان یہ جب کسی کام کا ارادہ کر لیں تو اس کے خلاف ہوتا ہی نہیں۔ لہو ہمم لا منتہا لکبارھا، نبی پاک کی ہمتیں ہیں، ارادے عزم، بڑوں کی تو کوئی حد ہی نہیں نا۔ وہمتہ الصغریٰ اجل من الدہر، نبی پاک کی چھوٹی ہمت وہ بھی زمانے بھر سے بڑی ہے۔ اذا رام امرا لا یکون خلافا، جب کسی کام کا ارادہ کر لیں اسے ٹکرانے والا کوئی نہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کے بارے وہ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہے نا، انی ارا ربک لا یسارع فی ہواک، میں دیکھتی ہوں آپ کا رب آپ کی خواہش پوری کرنے میں جلدی کرتا ہے۔